تقرب لغیر اللہ میں داخل ہے۔ یہ نظریہ رکھ کر پیران پیر کی 11ویں شاہ چند چراغ کا بکرا، شیخ سدھو کے لڈو، یہ ساری چیزیں یہ ذہن میں رکھ کر، ٹھیک ہے، داتا دربار کی نیاز وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں کہ اگر دوں گا تو برکت ہوگی، نہیں دوں گا تو برکت نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھ کر۔ تو اب اگر اس پر بسم اللہ بھی پڑھے نا تو حلال نہیں ہوگی، کیونکہ بسم اللہ سے حلال چیزیں حلال ہوتی ہے، حرام چیزیں حلال نہیں ہوتی ہیں۔ کتے کو ذبح کرتے وقت بندہ بسم اللہ پڑھ لے تو کیا حلال ہو جائے گا؟ ہاں، بکری کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے گا تو وہ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی، کیونکہ وہ حلال ہے۔ تو حلال چیز پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال ہوگی۔ تو ایسے ہی غیر اللہ کی نظر و نیاز والا جانور حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوگا۔ اور بریلوی کہتے ہیں کہ ماں سے مراد جانور ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں عام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اہلہ کا معنی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں نا، لکھا ہوا ہے ذبیحہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اہلہ کا معنی ذبیحہ، یہ کسی لغت میں نہیں ہے۔ اہلہ کا معنی ذبیحہ کسی لغت میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لغت سے دکھا دو نا تو ہم مان لیں گے، باقی تفسیروں میں جو آیا ہوا ہے ذبیحہ لکھا ہوا ہے نا، تو وہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک صورت بیان ہے کہ اس وقت غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے نا، اس وقت غیر اللہ کا نام لے کر یہ ذبح کرتے تھے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ پانی فلاں کے لیے ہے، تو یہاں بھی تو غیر اللہ کی طرف نسبت ہوگی، یہ پانی فلاں کے لیے ہے تو یہ غیر اللہ کی طرف نسبت ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ لغیر اللہ سے مراد تقرب لغیر اللہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تقرب لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ مسئلہ لکھا ہے نا، تشریح کے ساتھ فرمایا کہ شیخ سدھو کے نام کے جو لڈو ہیں، اسی طرح امام کبیر کے نام کی گائے ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ زیتون کا تیل میں فلاں بزرگ کے مزار پر جلاؤں گا، یا کوئی نظر مانتا ہے، تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ سمرقند اور بخارا کا اس وقت رواج تھا کہ جب کوئی بادشاہ آتا تو وہاں کے نواب اور مالدار بادشاہ کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اونٹ، بکریاں راستے میں ذبح کرتے تھے۔ تو فقہا نے لکھا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ کھانا مقصود نہیں ہے بلکہ بادشاہ کی خوشنودی مقصود ہے، اس لیے یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ چلو جی، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، نفی شرک فعلی، یعنی تحریمات عباد کی